اللہ اللہ علی سلاسل خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن. آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا ادب سکھاؤ، 3 محبتیں اپنے اولادوں کے اندر ڈالو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس 3 لوگوں کی محبتیں ڈالیں؟ فرمایا حب نبیکم، تم انہیں اپنے نبی سے محبت کرنا سکھاؤ، حضور کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو، ان کو حضور سے محبت کرنا سکھاؤ. حب نبیکم، حضور سے محبت کرنا سکھاؤ. وحب اہل بیتہ، اہل بیت سے محبت کرنا سکھاؤ. مولا علی سے محبت کرنا سکھاؤ، فاطمہ الزہرا سے محبت کرنا سکھاؤ، امام حسن و حسین سے محبت کرنا سکھاؤ، صحابہ سے محبت کرنا سکھاؤ. پھر کیا کرو؟ وقراءۃ القرآن، انہیں قرآن سے محبت کرنا، قرآن کی تعلیم دو، قرآن پڑھانا سکھاؤ، قرآن کو سمجھاؤ، ان کو قرآن کا علم دو. فرمایا یہ 3 چیزیں اپنے بچوں کو سکھاؤ. اور کیوں نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ تم اپنے بچوں کو تعلیم دو. کیا دو؟ اپنے بچوں کو تعلیم دو. یہ تعلیم سے کون سی تعلیم پڑھاتے ہیں؟ دینی تعلیم پڑھاتے ہیں. کون سی تعلیم پڑھاتے ہیں؟ دینی. دنیاوی تعلیم آپ کی ضرورت ہے، زندگی میں رہنے کے لیے ایک آلہ ہے. آپ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے، آج دنیاوی تعلیم پڑھ کے آپ مجھے بتا کوئی انسان بھی نہیں بنتا. میں صحیح بات آپ کو بتاؤں، شاید ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس بات سے جو ہے غلط طرف لے رہے ہو، یار انہوں نے کیا بول دیا. ہم نے دیکھا ہے کالجز کا حال، ہم نے دیکھا ہے کوچنگوں کا حال. آپ مجھے جو ہے صدق دل کے ساتھ بتائیں کتنے طبقے آپ کے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ینگ ڈاکٹر کے احتجاج چل رہے ہیں. عباسی ایمرجنسی، عباسی کے جنہ کے ایمرجنسی وارڈ بند ہے، مر جائے بندہ. لیکن آپ کو ایک طبقہ ایسا ملے گا جو طبقہ علماء کا طبقہ ہے. اگرچہ اس کے اندر بھی خرابی ہے، وہ ایک غلط بات ہے، لیکن الحمدللہ ابھی بھی آپ کو علماء کا طبقہ ایسا طبقہ ملے گا کبھی آپ کو روڈوں میں احتجاج کرتے ہوئے اپنی ذات کے لیے نظر نہیں آئے. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ بھائی میری ڈیوٹی کے اندر جنازہ پڑھانا نہیں ہے، میری ڈیوٹی کے اندر تیرے باپ کا فاتحہ کرنا نہیں ہے، میری ڈیوٹی کے اندر تیرے باپ کے تیجے میں جانا نہیں ہے، میں کیوں کروں؟ نہیں، آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دین سیکھا ہوتا ہے، جو پتا ہوتا ہے کہ یار دنیا سب کچھ نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا سب کچھ ہے. لیکن جو بچے 1000 10,000 15,000 لاکھ 2 لاکھ روپیہ خرچ کر کے MBBS لاکھ 2 لاکھ تو میں شاید کم ہو رہا ہوں، 8 12 لاکھ 20 لاکھ کی سیٹیں، جب 20 لاکھ کی سیٹیں وہ خریدے اور پھر اس کو بیچا جائے، پھر اس کو حاصل کیا جائے، تو اس کے بعد وہ بولے گا نہیں 20 لاکھ کمایا 40 لاکھ وصول بھی کرو. تو پھر یہی ہوتا ہے کہ بھائی باڈی کو اندر داخل کرنے سے پہلے پیسہ داخل کرو، پیسہ ڈپوزٹ کراؤ، پھر جا کے بات کرو. تو فرمایا اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دو اور اس کے بعد ان کو ادب سکھاؤ. ان کو بتاؤ کہ بڑوں کا ادب کس طرح کرتے ہیں، ان کو بتاؤ کہ بڑوں کا ادب کس طریقے سے کرتے ہیں. اور کیوں نہ ہو کہ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا ما نحلا والد افضل من ادب الرزق. حضور علیہ السلام نے فرمایا باپ کے لیے اپنے اولاد کو جو سب سے بہتر تحفہ ہے، جو سب سے بہتر گفٹ ہے نا، باپ اگر اپنے بچے کو، اپنے اولاد کو سب سے بہتر گفٹ دینا چاہتا ہے، سب سے بہتر تحفہ دینا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اچھا آداب سکھائے، اچھے آداب سکھائے. اس سے بہتر کوئی گفٹ نہیں. اپنے بچوں کو اچھے آداب سکھائے، اللہ کی بارگاہ کے آداب سکھائے، حضور کی بارگاہ کے آداب سکھائے، اہل بیت کی بارگاہ کے آداب سکھائے، اصحاب کا آداب سکھائے، اصحاب نبی کے آداب سکھائے، اولیاء علماء کے آداب سکھائے، ماں باپ کے آداب سکھائے، بڑوں کے آداب سکھائے. فرمایا سب سے بہتر ادب یہ ہے، سب سے بہتر باپ کے لیے گفٹ یہ ہے کہ جو اپنے بچوں کو دے تو یہ کہ اس کو اچھے سے اچھے آداب سکھائے. اور کیوں نہ ہو میرا آقا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ قد علمنا ما حق الوالد فيما حق الولد قال ان يحسن اسمه ويحسن ادبه. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والد پر بیٹے کا کیا حق ہے، باپ کا بیٹے پہ کیا حق ہے؟ تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا باپ پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا اچھا نام رکھے. کیا رکھے؟ اچھا نام رکھے. ایسا نام نہیں رکھے جو کسی ہیرو کا، کسی فلم میں دیکھ لو، کسی ڈرامے میں دیکھ لو وہ نام رکھتے. کہا نہیں، اچھے نام رکھے. اور آپ مولا علی مشکل کشا کے اولاد کو دیکھیں گے، ان کی نسلوں کو دیکھیں، کئی نسلوں تک
آپ کے اولاد میں ابو بکر کے نام تھے، حضرت عمر کے نام تھے، عثمان غنی کے نام تھے۔ مولا علی کی اولادوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ مولا علی نے اپنے اولاد میں امام حسن کی اولاد آپ دیکھیں، امام حسین کی اولادوں کو دیکھیں گے تو ان میں آپ کو ابو بکر ملیں گے، عمر ملیں گے۔ تو ان کے پاس کوئی اچھے نام نہیں تھے، لیکن انہوں نے وہی نام رکھے جو آقا علیہ السلام کے قریب تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہوں۔ اور ہم کیا نام رکھتے ہیں؟ عجیب و غریب نام، عجیب و غریب نام رکھتے ہیں۔ بولے کہاں سے؟ بولے نیٹ سے اٹھایا، اسلامی کتاب میں لکھا ہوا۔ اب کسی نے نیٹ کے اندر اسلامی کتاب کا ٹائٹل بنا کے مختلف ہندو کے نام ڈال دیا تو کیا مطلب اسلامی نام ہوگا؟ ہاں، ٹائٹل اوپر ڈال دیا کسی اور کا نام اگر کسی اور کا تو اسلامی نام ہو گیا۔ اسلامی نام تو وہ ہے، اچھے نام تو وہ ہے جس کو کسی سے نسبت ہو، جس کو صحابہ سے نسبت ہو، جس کو اولیاء سے نسبت ہو، وہ نام رکھ لیجیے۔ کا فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھنا ہے۔ نام کی بڑی تاثیر ہے۔ جب نام آپ کے برے ہوں گے، برے لوگوں سے نسبت سے ہوں گے تو لازم سے بچہ بھی بنے گا۔ اور جب نام حسین ہو، نام حسن ہو، نام محمد ابو بکر ہو، نام محمد عمر ہو، نام محمد عثمان ہو، نام محمد ابو طلحہ ہو، نام محمد ابو دجانہ ہو، نام محمد جو ہے ابو ہریرہ ہو، تو پھر دیکھیں نام کی برکت ہے۔ نام محمد مزمل ہو، نام محمد مدثر ہو، تو پھر دیکھیں نام کی برکت ہے۔ کا اچھے نام رکھیں۔ پھر کیا فرمایا کہ دوسری بات یہ کہ ان کو اچھے آداب سکھائیں۔ کیا سکھائیں؟ اچھے آداب سکھائیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے اولاد کو ادب سکھاؤ، اپنی اولاد کو۔ دیکھ رہے کتنے صحابہ ادب پر جو ہے زور دے رہے ہیں، کتنے صحابہ کی روایتیں ادب سکھاؤ، ادب سکھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ۔ کیوں؟ قیامت والے دن تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قیامت والے دن تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے اسے ادب سکھایا یا نہیں سکھایا، اور تم نے اس کو کس چیز کی تعلیم دی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ادب سکھائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں۔ دنیاوی تعلیم دینے سے میں منع نہیں کر رہا، ضرورت ہے، لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ اگر دینی تعلیم ہو تو بچہ انسان بن جاتا ہے۔ بچہ کیا بن جاتا ہے؟ انسان۔ ورنہ آپ دیکھ لیں کتنے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے جانور پھر رہے ہیں، جن کو اللہ اور اس کے رسول کے بارگاہوں کا میں بھی بات کرنے کا طریقہ نہیں پتا، جن کو دین کے متعلق بات کرنے کا طریقہ نہیں پتا۔ دینی تعلیم تب فائدہ دیتی ہے، دنیاوی تعلیم تب فائدہ دیتی ہے جب اس کے ساتھ دینی تعلیم ہے۔ اور دینی تعلیم پلس دنیاوی تعلیم ہو تو بچہ بالکل موتی بن جاتا ہے۔ بچہ کیا بن جاتا ہے؟ موتی اور سونا بن جاتا ہے، ہیرا بن جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا ادب سکھائیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے اولاد کو اچھی تربیت دیتا ہے، اچھا ادب سکھاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک سال صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے بچوں کو اچھی ادب سکھائے، اچھا ادب سکھائے، بڑوں کا ادب سے۔ آج مسجد میں کوئی بڑا شخص یا کوئی بڑا شخص جو ہے نا بچے کو کہتے ہیں نا بیٹے ادھر ہو جاؤ۔ میں تو اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ جو بچے عقل والے ہوں، جو عاقل سمجھدار ہوں، جو مسئلے نہیں کرتے ہوں، ان کو صفوں سے ہٹانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کو صفوں میں شامل کرنی۔ جو بچے بدماش قسم کے ہوں، جن کو مسجد کا تقدس اور ادب کا نہ پتا ہو، ان کو ایک سائڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن پھر بھی بڑے کوئی اگر بچے کو ادب، امام صاحب بھی اگر کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں نا کہ بیٹا ایسے نہیں کریں، اس کا باپ لڑنے کے لیے آ جائے، امام صاحب کی ضرورت کس ہوئی کہ آپ نے میرے بچوں کو ایسے۔ اب اس طریقے کے ماحول، اگر اس طریقے کے ماحول تو اس کا مطلب آپ نے اپنے بچوں کو ادب کرنے نہیں سکھایا۔ جب آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کو برا بھلا بولیں گے، اپنے بھائیوں کو برا بھلا بولیں گے، وہ مائیں جب اپنے بچے کے سامنے اس کے دادا کو، اس کی دادی کو، اس کے پھپھیوں کو برا بھلا بولے گی، تو آپ مجھے بتاؤ اس سے بچہ حاصل کیا کرے گا؟ بچہ سیکھ کیا ہے؟ بچہ سب سے زیادہ سیکھتا تب ہے جب وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ فلسفی ہے کہ بچہ وہ سیکھتا جو دیکھتا ہے۔ آپ جیسا بچے کے سامنے کر رہے ہیں بچے کی ویسے تربیت کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا ادب سکھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لَأَن يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں چاہیے کہ تم اپنے بچوں کو اچھے آداب سکھاؤ۔ کیوں؟ تمہارے اچھے آداب سکھانا ایک سا کتنا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کتنا ہوتا ہے؟ 1.25 کلو کے قریب،
1.25 کلو سے 1.5 کلو کا وزن ایک سائیکل آتا ہے تقریباً. اتنا مال اگر آپ تم صدقہ کر رہو اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے بچوں کو اللہ 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 اللہ